شہر السحور والافطار، سحری اور افطاری کا مہینہ۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری، خواہ اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے وہ کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، بعض لوگ اتنی جلدی کر لیتے ہیں، 12 بجے 11 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ جبکہ جو سحری ہے تاخیر سے کھانا، یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة۔ افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ اخلاق نبوت میں سے یہ 3 کام ہیں۔ تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن في السحور برکہ، رواہ البخاری۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے ایک صحابی کو بلایا سحری کے لیے، فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سحری مبارک کھانا ہے، برکت ہے اس میں۔ تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ضرور کھائیں آپ۔ اگر آپ کی کچھ کھانے پہ طبیعت نہیں ہو رہی، آپ پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، لیکن کھائیں کچھ ضرور، اس میں برکت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، مت چھوڑا کرو اس کو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، لازم کیا کرو سحری۔ جب آپ سحری کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لازم سحری کریں اور سحری میں کھجور کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات آپ ادا کر سکیں۔ اسی طرح افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے۔ جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه، رواہ البخاری۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دے کر خوش ہوگا۔ 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں روزے دار کو۔ جب بھی آپ روزہ افطار کریں، کھجور کے ساتھ افطار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر،
جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے. فَإِن لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ. اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے، پانی بھی پاک کرنے والے ہیں. تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کریں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. فَإِن لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتٍ. اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو خشک کھجور جو ہے وہ تناول فرما لیتے تھے. فَإِن لَّمْ تَكُنْ فَتَمَرَاتٍ حَسَا حَسَاوَاتٍ مِّن مَّاءٍ. وہ بھی میسر نہ ہوتی خشک کھجوریں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے اور روزہ افطار کر لیتے. تو کھجور، تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کریں. آپ نے سحری کی، افطاری کی، الحمدللہ. ابھی آپ افطاری بھی کروائیں، اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار بھی کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجری. جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. عملی طور پر ہمیں کرنے کے کیا کام ہیں؟ سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے. یہ کھانے کا مہینہ نہیں بلکہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے. یہ بہت مرغن غذائیں کھانے سے، پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو. بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دیں. اگر آپ کسی بھائی کے ہاں، کسی فیملی کے پاس روزہ افطار کرتے ہیں، ان پیارے جملوں کے ساتھ اسے دعا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں روزہ افطار کرتے ان الفاظ میں دعا دیتے: افطر عندکم الصائمون. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں. وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ. نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.